یہاں جلسوں کے اندر میلہ لگتا ہے، آپ کے یہاں جلسوں کے اندر بازار لگتے ہیں، یہ کن کی بیٹیاں گھومتی ہے بے پردہ ہو کر کے، کن کی لڑکیاں کن کی بہنیں گھومتی ہیں؟ میرے بھائیو یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے اور یہ چند جملے میرے سخت نکل رہے ہیں، یہ تمہاری بیٹیاں ہیں، یہ تمہاری بہنیں جو بازاروں کے رونق بن رہی ہیں، جو بازاروں کے اندر گھوم کر کے جوانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہی ہے، یہ تم نے اپنے بچوں کی وہ تربیت کیوں نہیں دی؟ اپنے بچوں کو کیوں نہیں سکھایا؟ آئی میری بیٹی، تیرا جسم بھی پردہ ہے، تیری آواز بھی پردہ ہے اور تیرا سب کچھ پردہ ہے۔ المرأۃ عورہ فاذا خرجت استصرفها الشیطان، ایک عورت پورا کا پورا پردہ ہے، جب کوئی لڑکی نکلتی ہے اپنے گھر سے تو شیطان اس کا تیسرا ہو جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے اور شیطان اس کو غلط راستے کی طرف نکال دیتا ہے۔ آج دیکھیے جلسے کے اندر بازار نہیں لگے گا، بازار لگ گیا تو وہاں لڑکی کا جانا کنفرم، اور جہاں لڑکی ہو وہاں لڑکے کا پہنچنا کنفرم۔ ظاہر سی بات ہے جہاں پیٹرول اور جہاں آگ ہو تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ آگ لگے گی ہی۔ یہ حال کس نے بنایا ہے اور یہ ماحول کس نے بنایا ہے؟ یہ سب ذمہ داری یہ آپ کا کام ہے میرے بھائیوں۔ کس کی مجال ہے کہ کوئی آدمی جلسوں کے اندر آ کر کے یہ کام کرے؟ لیکن آپ نے وہ کام بتایا اور آپ نے وہ بازار لگا کر کے وہ راستے کھول دیے۔ اب بازار، اب ظاہر سی بات ہے آپ نے مٹھائی لگا دی، کسی جگہ پہ آپ نے مٹھائی رکھ دی، اب سوچئے گا یہاں پہ اس مٹھائی کے پاس مکھیاں نہیں آئیں گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے مٹھائی ہو تو وہاں پہ پہنچیں گے اور وہاں پہ جا کر کے اس مٹھائی کو ٹچ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو میرے بھائیو آپ نے یہ بازار لگوا کر کے آپ نے ایک طریقے سے لڑکوں اور لڑکیوں کا انجوائے کا ایک ذریعہ آپ نے بنا دیا ہے۔ جلسہ ہے بھائی، مسجد کی تعمیر و ترقی کا یہ جلسہ ہے۔ یہ بتائیے لوگوں کو مسجد کی تعمیر و ترقی بہت کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ انما یامر مساجد اللہ، سب کی بس کی بات نہیں مسجدوں کو تعمیر کرنا، مسجدوں کی تعمیر کرنا، مسجدوں کا بنانا مومنوں کا کام ہے۔ جو مومن ہے، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے، اس کو بتاؤ مسجدوں کی تعمیر کے لیے جب یہ جلسہ ہو رہا ہے تو جب تک سننا ہے آرام سے سنو، اور اگر تمہیں نیند آئے تو گھر کے اندر جا کر کے سو جایا کرو۔ آج ابھی جا کر کے باہر میں آپ دیکھیں چند لڑکے اور لڑکیاں آپس میں باتیں بھی کر رہی ہوں گی، قرآن کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں، پھر بھی اس کو ذرہ برابر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں کھلم کھلا برائی کی جا رہی ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، پھر فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنے بچے کو قتل مت کرو۔ نحن نرزقکم ایاہم، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں اور ہم تمہارے بچوں کو بھی روزی دیتے ہیں۔ روزی کا مالک اللہ ہے، اللہ جب تم کو روزی دے رہا ہے تمہارے بچے کو بھی اللہ ہی روزی دے گا۔ اب تم یہ کیوں سوچ رہے ہو یہ بچے کو کون کھلائے گا کون پلائے گا؟ جب تمہاری روزی روٹی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اور جتنا تمہیں ملنا ہے اس سے 1 روپیہ تم زیادہ نہیں کما سکتے ہو، یہ روزی روٹی تمہیں اللہ تعالیٰ دے ہی رہا ہے تو تمہارے بچے کو بھی روزی روٹی اللہ ہی دے گا۔ یہ عقیدہ، یہ ایمان اپنی زندگی کے اندر پیدا کر۔ نحن نرزقکم ایاہم، پھر فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اس قرآن کی اس آیت کے ٹکڑے کو سنیے اور اسی کے پر میری پوری تقریر ہوگی۔ اب ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور اے لوگوں، اے کچنا کے لوگوں، پورنیا کے لوگوں، تم فاحش کے قریب، گندا کاموں کے قریب، غلط کاموں کے قریب، برائیوں کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ چپکے ہو یا وہ کھلم کھلا ہو، برائی کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، نہ ہی تم چپکے غلط کاموں میں جاؤ، نہ ہی تم چوری غلط کام کیا کرو، کیونکہ اگر تم چوری کرو گے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آئی میرے بندو اللہ کہتا ہے ہم تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتے ہیں، ہم تمہارے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتے ہیں، جو کام تم چپکے کر رہے ہو اس کو بھی ہم جان رہے ہیں، اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو اس کو بھی ہم جان رہے ہیں۔ آج کل دیکھیے حالات، دیکھیے ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، جلسہ سننے کے لیے آتا ضرور لیکن جلسہ اسی وقت تک سنے گا جب تک لڑکیوں کی بھیڑ بھاڑ رہے گی، گھوما، انجوائے کیا، مستی کیا۔ میں اوپر سے ذرا دیکھ رہا تھا ماحول،
جب کھانا کھانے کے لیے آیا تو میں نے کہا ذرا میں بھی منظر دیکھ لوں میدان محشر کا حالات کیسے ہیں یہاں پہ. تو جب میری نظر پڑی تو میں نے وہ ماحول دیکھا. میرے بھائیو آج کل لڑکیاں بھی ایسے ایسے کپڑا پہن کر کے آ رہی ہے. ٹچ می آؤ میرے پاس. نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات. حدیث کے الفاظ امام کائنات فرماتے ہیں میری امت میں کچھ عورتیں ایسی آئیں گی, کچھ لڑکیاں ایسی آئیں گی مائلات ممیلات, جو لڑکیاں خود لڑکوں کی طرف مائل ہونے والیاں ہوں گی یا خود لڑکوں کو اپنے طرف بلائیں گی. آؤ میرے پاس, خود بلائیں گی اور خود بن سنور کر کے اس کے پاس چلی جائیں گی. بے حیائی کی یہ انتہا ہوگی, یہ بے حیا بن جائیں گی, شرم و حیا کی کوئی چیز نہ ہوگی. ایک دور ایسا آئے گا امام کائنات نے فرمایا زمانہ اتنا ڈینجر ہوگا کہ لڑکیاں خود زنا کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گی. لا یجدن ریحا, جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی, جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی. لا يدخل الجنہ ولا یجدن ریحا, نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی. آج فاحشہ کاموں کو دیکھیے, آج کھلم کھلا لوگ کھینی کھا رہا ہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. آج کھلم کھلا لوگ زنا کر رہا ہے, کوئی کہنے والا نہیں ہے. آج کھلم کھلا لڑکے اور لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہے ہیں, کوئی کہنے والا نہیں ہے. آج جوا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں اور جوا بازی عام ہو رہا ہے, لوگ جوئے پہ جوا کھیل رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ایک میچ کرکٹ کے اوپر باقاعدہ جوا کھیلا جا رہا ہے. جوا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں الگ الگ. بے شرمی کی حد ہے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ منع کیا ہے, کہاں؟ پارکوں میں, بازاروں میں نہ جایا کرو. بازار یہ اللہ کی نظر میں سب سے بری جگہ ہے, اللہ کی نظر میں سب سے بری جگہ بازار ہے. آج ہماری لڑکیاں بازار میں جایا کرتی ہیں اور رات کی تاریکی میں جا رہی ہیں. باپ تو جلسہ میں سننے میں لگا ہے, ماں تو جلسہ سننے میں لگی ہیں. اب وہ بیٹی کون سا کام کر رہی ہے وہ بچی خود جان رہی ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو, آج حالات اتنا بدل گئے ہیں. ما ظہر منہا وما بطن, فرمایا کہ برائی کے قریب, بے حیائی کے قریب بالکل مت جاؤ. نہ چپکے نہ چوری نہ کھلم کھلا, ان بے حیائی کے کاموں میں بالکل مت جاؤ. اور وہاں سے تم بول دو انی اخاف اللہ, یہ غلط کام میں بالکل نہیں کر سکتا ہوں. اسلام نے اس کو منع کر دیا ہے. یہاں تک کہ اسلام تو اتنا بتاتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی حرام ہے. تم ایک لڑکی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے ہو, یہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے. میرے بھائیوں آج کل لڑکی اور لڑکیاں آپس میں ہاتھ گلے ملاتے ہیں. موبائل کے چکر میں لوگ دیوان اور پاگل ہیں. پوری رات لڑکیاں اور لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہے ہیں, ویڈیو کالنگ کر رہے ہیں, اپنے جسم کی خوبصورتی دکھائی جا رہی ہے. آج سماج کے اندر یہ گندگیاں پھیلائی جا رہی ہیں. میرے بھائیوں یہ فواحش نہیں تو پھر اور کیا ہے, یہ گندگیاں نہیں تو اور کیا ہے. آج سماج کو گندا کرنے والوں لڑکوں اور سماج کو گندا کرنے والیوں لڑکیوں, سنو یہ حرام ہے, حرام. اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے کو حرام قرار دیا ہے, یہ اسلام نے اس کو منع کر دیا ہے. لیکن مولوی صاحب آپ تقریر کرتے رہو, ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا دل کہتا ہے. کپڑا کیوں لیے ہیں؟ دکھانے کے لیے. کریم پاؤڈر کیوں لائے ہیں؟ دوسروں کو لبھانے کے لیے. ہاں یہ لپسٹک کیوں لگاتے ہیں؟ لڑکوں کو للچانے کے لیے. یہ حال ہے اور یہی کچھ ہو رہا ہے سماج کے اندر. میرے بھائیوں ولا تقربوا الفواحش, فاحشہ کے قریب مت جاؤ, گندے کاموں کے قریب مت جاؤ. نبی اکرم کے اخلاق دیکھیے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشا ولا متفحشا, ہمارے رسول نہ فاحش تھے نہ متفحش تھے. فاحش زبان سے گندی بات نکالنا یہ فاحشہ ہے, اور جسم سے غلط کام کرنا یہ متفحش ہے. اللہ کے نبی نہ زبان سے کوئی غلط بات نکالتے تھے نہ اپنے جسم سے کوئی غلط کام کرتے تھے. آج دیکھیے زبان سے بھی ہمارے جملے غلط نکل رہے ہیں, اور جسم سے وہ کام کرتے ہیں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد. آج تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا معاملہ تو عام ہے. ایک آدمی ہم کو بتانے لگا, مولوی صاحب کیا بتاؤں,
شادی کے 3-4 سال ہو چکے ہیں. میں نے اپنے بیوی کے ساتھ میں نے بہت رعایت کی، اس کی ہر بات میں نے ماننے کی کوشش کی، اس کی جائز فرمائش کو میں نے پورا کیا، لیکن موبائل نے میری بیوی کو بگاڑ کر کے رکھ دیا. میں نے کہا دیا کیوں؟ کہا کہ بیوی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا. کہنے لگی تھی شوہر آپ مجھے موبائل دے دیجئے، آپ جب دکان میں رہیں گے تو میں آپ سے بات کرتی رہوں گی. اس موبائل نے اس لڑکی کو اتنا بگاڑا کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے کسی اور سے باتیں کرنے لگی، اور یہاں تک نوبت آئی کہ اپنے شوہر سے کہہ بیٹھی جا جب تو اپنی زندگی گزار میں اپنی زندگی گزاروں گی. میرے بھائیوں، آج تو موبائل نے لوگوں کی زندگی کو بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے. ہماری لڑکیاں بگڑ رہی ہیں تو موبائل کے ذریعے سے بگڑ رہی ہیں، ہمارے نوجوان لڑکے بگڑ رہے ہیں تو موبائل کے ذریعے سے بگڑ رہے ہیں. میرے بھائیوں، آج موبائل کے اندر اگر بھوجپوری گانا نہ سنے، رنگ ٹون لگایا ہوا، ابھی کسی کے موبائل بج رہا تھا گانے، موبائل رنگ ٹون لگایا ہوا ہے بھوجپوری گانا. اب بتائیے رنگ ٹون، اب مولوی صاحب تقریر کر کے اب مولوی صاحب اس کو فون لگایا، اب اس کو بھی گانا سننا پڑ رہا ہے زبردستی، کیونکہ رنگ ٹون اس نے لگایا ہوا ہے. صحیح آپ لگائیے، گانا لگایا ہوا ہے، اور ایسے بیکار گانے جس کو سن کر کے گھن آتی ہو. میرے بھائیوں، یہ حال ہے مسلمانوں کا. ظاہر بتا رہا، دیکھیے میں کس سے دلچسپی رکھتا ہوں، قرآن کی آیتیں نہیں رکھ سکتا ہے وہ اسلامک ٹون، اسلامک میوزک، اسلامک نظمیں اور اس طریقے سے چیزیں نہیں رکھ سکتا وہ، لیکن رکھے گا تو وہی گانے رکھے گا. اب باپ بھی فون کیا ہوا ہے تو باپ بھی سن رہا ہے ہم تیرے بن رہ نہیں سکتا. اب باپ بھی سن رہا ہے، کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے. یہ ساری کی سارے باتیں مولوی صاحب ہی بتائیں گے، کوئی دوسرا نہیں بتائے گا. میرے بھائی کی ذرا تصور کرو، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. آج سماج کے اندر اتنی زیادہ گندگیاں پھیل گئی ہیں. آج سماج کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اللہ کے نبی تیسرا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تزانی بحلیلۃ جارک. تیسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ تم زنا کرو. تمہارے اگل بغل میں تمہارے پڑوسی میں لڑکی ہے اور وہ خوبصورت ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے. اب اس کا باپ کہیں کمانے کے لیے چلا گیا اور تمہاری نظر اس لڑکی کے اوپر پڑی، تیری نیت بگڑ گئی، تم نے موقع کا فائدہ اٹھایا کیونکہ وہ پڑوسی ہے. اب تمہیں معلوم ہے کہ اس کا باپ کب آتا ہے، تمہیں معلوم ہے اس کا بھائی گھر کب واپس آتا ہے، تمہیں معلوم ہے اس کا شوہر کب واپس آتا ہے. تم نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا. امام کائنات نے فرمایا یہ اللہ کی نظر میں تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے پڑوسی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہو. میرے بھائیوں، پڑوسیوں کے ساتھ زنا کے اڈے کھل گئے ہیں. آج پڑوسی لڑکیوں کے ساتھ غلط کام ہو رہے ہیں. آج لڑکیاں بھی یہی لڑکیوں کا معاملہ بھی یہی ہے، اپنے پڑوسی لڑکوں کو باقاعدہ لائن دیتی ہے اور اپنے پڑوسی لڑکیوں لڑکوں کے ساتھ غلط کام کر رہی ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. ان تمام چیزوں کو تم چھوڑ دو. حالات دیکھیے، آج سماج کے اندر یہ ماحول بن گیا ہے. کتنی تقریریں ہونے کے بعد بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. میرے بھائیوں، کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں؟ قرآن کی ایک آیت کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں موجود ہیں. فواحش کے قریب مت جاؤ، گندے کاموں کے قریب مت جاؤ. اور ایک تو ہوتا ہے برائی کرنا، یہ بھی گندا کام ہے. ایک ہوتا ہے برائی کر کے اس کو اظہار کرنا اور اعلان کرنا. کل امت معافۃ الا المجاہرین. امام کائنات فرماتے ہیں میری امت میں سے ہر کسی کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اس آدمی کو معاف نہیں کیا جائے گا جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کا اعلان کرے. ایک آدمی گناہ کر رہا ہے چپکے اللہ تعالیٰ اس کو ہو سکتا معاف کر دے، لیکن ایک گناہ کرنے کے بعد اپنے دوستوں سے بولے گا معلوم ہے کہ میری گرل فرینڈ کو کون ہے، وہ ہے میری گرل فرینڈ. ایک لڑکی بھی بولتی ہے میری بوائے فرینڈ وہ ہے.
آج پارکوں کے اندر جا کر کے شہروں کے حالات کو دیکھو میرے بھائیوں، آج مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ پارکوں میں مل رہی ہے، ہوٹلوں میں ملاقات کر رہی ہے۔ آج مسلمان لڑکیاں اسلام کے نام پر کلنک ہیں، اور باقاعدہ یہ لڑکیاں حجاب میں پردے میں ہو کر کے لڑکوں کے ساتھ باقاعدہ پارکوں کے اندر انجوائے اور مستیاں کر رہی ہیں، اور باقاعدہ پوری تصویریں ان کی سوشل میڈیا میں گھوم رہی ہیں۔ الا المجاہرین، یہ وہ لڑکیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا۔ تم نے گناہ کیا تھا، ہاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، اگر تم چپ کے تم نے یہ گناہ کر لیا ہوتا اور اللہ سے تم معافی مانگ لیے ہوتے، تم تو علل اعلانیہ کر رہے ہو اور کھل کر کے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ یہ گناہ کیسے معاف کرے گا؟ امام کائنات آج دیکھیے کھینی کھاتا ہے لیکن سب کے سامنے کھا رہا ہے، برائی کر رہا ہے سب کے سامنے کر رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے سب کے سامنے کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے سب کے سامنے پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے سب کے سامنے کھیل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت کے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف بھی نہیں کرے گا، جو علل اعلانیہ گناہ کیا کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، نہ تم فاحشہ کے قریب جایا کرو، برائی کے قریب بالکل مت جاؤ میرے بھائیوں، چاہے وہ کیسی بھی برائی کیوں نہ ہو، برائی کی طرف جاؤ ہی مت، کنٹرول پاور رکھو، اپنے اندر کنٹرول ہونا چاہیے۔ کنٹرول کہاں، آج تو کلچ اور بریک اپنے پاس ہے ہی نہیں، کنٹرول ہی نہیں ہے، انکنٹرول ہو چکا ہے آدمی۔ آج جلسے میں اگر آدمی پہنچتا ہے تو تقریر سننے کے لیے نہیں پہنچتا ہے، اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں بتا رہا ہوں، زیادہ تر 60% لوگوں کا یہی معاملہ ہوا کرتا ہے کہ چلو انجوائے کر لیتے ہیں، مستی کر لیتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں، تم مثالی نوجوان بنو، مجھے معلوم ہے تم جوان ہو، تمہارے اوپر آج لڑکیاں مر سکتی ہیں، اپنے آپ کو قربان کر سکتی ہیں، دعوت زنا دے سکتی ہیں۔ اے لڑکیوں، مجھے معلوم ہے تم بہت خوبصورت ہو، تمہارے پیچھے لڑکے دیوانے ہو سکتے ہیں، لیکن اسی جوانی کی عمر میں تمہارا سب سے زیادہ امتحان بھی لیا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ انسان کی زندگی میں جوانی کی عمر میں سب سے زیادہ اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ ایک بوڑھے آدمی کو کون لائن مارے، ایک بچے سے کون غلط کام کرے، زیادہ تر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جب اس عمر کو پہنچتے ہیں تو میرے بھائیوں اس عمر کے اندر سب سے زیادہ اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ ایک نوجوان لڑکا ہو تو اس کی آزمائش ہوتی ہے، ایک نوجوان لڑکی ہوتی ہے تو اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس کے پیچھے بہت سارے لڑکے لگ جاتے ہیں۔ ایک لڑکا جو اچھا ہینڈسم دکھتا ہے، خوبصورت دکھتا ہے، اس کے پیچھے بھی لڑکیاں لگ جاتی ہیں۔ اب اپنا ایمان بچانا بہت ضروری ہے، اپنے ایمان کو اگر تم نے بچا لیا اور اللہ کے راہ میں تم نے عبادت کر لی اور زندگی گزار لی تو حدیث کے اس الفاظ کو سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نشا فی عبادت رب، اور اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ دے گا، اس سائے کے نیچے جگہ دے گا جس سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ ایسے موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس جوان کو اللہ تعالیٰ سایہ نصیب کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تم جوان ہو، مجھے معلوم ہے جوانی کی عالم میں بہت ساری آزمائشیں ہوا کرتی ہیں، آج چاروں طرف سے تمہارے اوپر آزمائشوں کے بارش ہو رہی ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، ہر محلے میں، ہر گلیوں میں، ہر اگل بگل میں بہت ساری زلیخا تمہیں ملیں گی، بہت ساری لڑکیاں تمہیں ملیں گی جو دعوت زنا دیں گی۔ آج تمہیں یوسف بننے کی ضرورت ہے۔ یوسف کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت ساری لڑکیوں نے، مصر کی بہت ساری لڑکیوں نے دعوت زنا دی، بہت سارے لڑکیوں نے دعوت زنا دی۔ میرے بھائیوں، یہاں تک کہ جس گھر کے اندر حضرت یوسف رہا کرتے تھے،
جہاں وہ نوکر بن کر کے رہا کرتے تھے اور جس بادشاہ نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، حضرت یوسف کے اوپر اس کی ملکہ کی نظر پڑی اور ملکہ بھی دیوانی پڑ گئی، اس کی مالکن بھی دیوانی ہو گئی اور حضرت یوسف سے کہنے لگی آئے یوسف آؤ میرے ساتھ غلط کام کر لو، آئے یوسف آؤ میرے ساتھ، میرے جسم کی حوث کو پوری کر دو، میری پیاس بجھا دو۔ حضرت یوسف ایسے موقع پہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں اسے معلوم تھا وغلقت الابواب وقالت حیت لک، لڑکی نے اس مالکن نے وہ 7 دروازے کو بند کر لیا، اب اس کمرے کے اندر کوئی آنے جانا والا نہیں ہے، اب کوئی اس کمرے کے اندر نہیں ہے، حضرت یوسف اکیلے ہیں، وہ لڑکی بھی اکیلی ہے، اب دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے، یہاں پہ کوئی غلط کام کر لے تو کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے۔ لیکن حضرت یوسف کی زندگی کو دیکھو اور ایمان کو دیکھو اور جوانی کے اندر کنٹرول پاور دیکھو، کنٹرول پاور۔ ایک تو نوکر ہے جو کہا جائے کرنا پڑے گا، ایک جوان ہے اور وہ مصر کی لڑکی جو خاتون ہے زلیخا، وہ اس زمانے کی سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو کنٹرول کرنا سب کی بس کی بات نہیں ہے، کبھی آزمائش آپ کی زندگی میں آئے تو دیکھ لینا میرے بھائیوں، بہت مشکل سے آدمی اپنے آپ کو بچا پاتا ہے ان گناہوں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی جملہ کہا تھا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں اے مالکن، اے بادشاہ کے بیوی، ہاں میں تمہارا نوکر ضرور ہوں لیکن اللہ کی فرما برداری میں کر رہا ہوں، اس کی نافرمان چونٹی کی چلنے کی آواز کو بھی میرا رب جانتا ہے اور میرا رب سنتا بھی ہے۔ میں اتنی بڑی حرکتیں کر کے اگر میں گزر جاؤں، چند منٹ کی انجوائے کر جاؤں تو میں اپنے رب کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر کے حضرت یوسف نکلے، دروازہ کھلتا چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی حفاظت کر ڈالی۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں ایمان بچانا بہت ضروری ہے، ایمان کے پیچھے بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ آج ہر گلیوں کے اندر تمہیں زلیخا ملیں گی لیکن تمہیں یوسف بننا پڑے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تم فاحشہ کے کام میں بالکل مت جاؤ، نہ چپکے نہ چوری۔ بند کمرے کے اندر غلط کام ہو رہا ہے۔ فاحشہ کام یہ بھی ہے کہ موبائل کے اندر غلط چیز دیکھا جائے۔ یہ نظریں یہ آنکھیں کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اس اندھوں سے پوچھو۔ ایک اندھا آدمی ہے، اس سے پوچھو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ کہہ دے گا گھر لے لو، مکان لے لو، سب کچھ لے لو لیکن میری آنکھ واپس کرا دو یار۔ آنکھ سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ ایک کان، جس کان سے تم گانے سن رہے ہو، سنو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس سننے کی شکتی نہیں ہے، سننے کی طاقت نہیں ہے، ان سے پوچھو یہ کان کتنی بڑی دولت ہے۔ وہ جواب دے گا، وہ کہے گا اگر اس کے پاس بولنے کی طاقت ہے تو وہ احساس ہے، وہ جانتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے سننے کی طاقت دے دے۔ جس کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے، قوت گویائی نہیں ہے، اس سے بولو یہ بولنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ کہے گا دنیا میں اگر بول نہیں پا رہا ہوں تو اس سے بڑھ کر کے اور کیا کمزوری ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، اب ان نعمتوں کا کل قیامت کے دن تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ سب کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا، ضرور بضرور تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ تمہارے پیروں کا، تمہارے ہاتھوں کا، تمہاری آنکھوں کا، تمہارے کانوں کا، تمہارے جسم کا، تمہاری زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا وہ دن ہوگا اور جس دن آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس دن اتنا ڈینجر منظر ہوگا، یہ سورج جو آسمان کے اوپر تمہیں دکھائی دے رہا ہے، یہ سورج جو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے اوپر جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے، یہ سورج انسان کے بالکل قریب آ جائے گا، انسان پسی میں ڈوبا ہوگا۔ تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل، یہ سورج انسان کے قریب 1 میل کے فاصلے کے اوپر یہ سورج آ جائے گا۔ جب سورج اتنا قریب ہوگا انسان نفسی کے عالم میں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کے الفاظ ہیں، لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5 عن عمرہ فیما فنا وعن شبابہ فیما بلا ومالہ من این اکتسب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے۔
نعمتیں ملی ہے تو اس کا کیا مطلب جو چاہے جیسا چاہے ویسا کر لے؟ نہیں، کل قیامت کے دن تمہیں سوال کا جواب دینا ہوگا. اپنے قدم کو بندہ ہلا نہیں سکتا ہے. اس کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، آئی میرے بندے تم کو میں نے 40 سال کی زندگی دی، میں نے تمہیں 50 سال کی زندگی دی، میں نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی. اب اس زندگی کو تم نے کیسے گزاری؟ اب مجھے پوری کی پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤ اور پوری زندگی کا بایو ڈاٹا بتاؤ. تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کہاں گزاری، کیسے گزاری، پوری زندگی کے بارے میں بتاؤ. میں نے تمہیں زندگی دی تھی شراب پینے کے لیے نہیں، جوا کھیلنے کے لیے نہیں، انجوائے کرنے کے لیے نہیں، موج مستی کرنے کے لیے نہیں. ہم نے تمہیں زندگی دی تھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے تمہیں زندگی دی تھی اپنی عبادت کرنے کے لیے. اب بتا تم نے اپنی زندگی کے اندر کتنی میری عبادت کی؟ جو 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے میرے بھائیوں، اس کو چلو پر پانی میں ڈوب کر کے مر جانا چاہیے. جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشائے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی سب سے زیادہ شکر گزار بھی ہیں، سب سے زیادہ متقی بھی ہیں، سب سے زیادہ پرہیزگار بھی ہیں. اس نبی کا عالم دیکھو. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز اس طریقے سے پڑھا کرتے تھے. آپ کا قیام ایسا ہوتا تھا، آپ کا رکوع ایسا ہوتا تھا، آپ سجدہ اس طریقے سے کیا کرتے تھے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ کہیں محمد رسول اللہ کی تو جان نہیں نکل گئی ہے. آپ اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں سوجن پڑ جایا کرتا تھا، آپ کا پیر پھول جایا کرتا تھا. اتنے لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے، مجھے احساس ہوتا تھا کہیں محمد رسول اللہ کی تو جان نہیں نکل گئی ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اتنی لمبی لمبی رکعت اور اتنا لمبا قیام، اتنے لمبے سجدے کیوں کیا کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ جواب دیتے ہیں، عائشہ امبا عائشہ افلا کونو عبدا شکورا. عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے؟ جس اللہ نے نعمتیں دی ہے اس کے لیے ہم 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے، 5 وقت کی بھی نماز بھی نہیں ہے اور کہتے ہیں پکا مسلمان ہے. گوشت کھانے والا مسلمان تھوڑی ہے. مت کھاؤ پھر بھی مسلمان رہو گے. کون کہتا ہے کہ گوشت کھائے بغیر آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا ہے؟ مرغا چلنا چاہیے، بریانی ہونا چاہیے. پکے مسلمان تب کہلائیں گے مولوی صاحب، تب کہلائیں گے. ایسے نہیں مسلمان ہیں ہم. غور کرو، نعمتیں اللہ نے دی ہے. عمر جوانی وان شبابہ فیما بلا، تیری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ جواب دو گے تم. پارکوں میں، ہوٹلوں میں اور شراب کی ہٹوں میں جا کر کے بیٹھ کر کے شراب پینے والوں، تم جواب اللہ کے سامنے دے لینا. وان شبابہ فیما بلا ومالہ من این اکتسب، اور سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، اور اس مال کو تم نے کہاں خرچ کیا. مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، گھر پہ گھر بنائے جا رہے ہیں، مکان پہ مکان بنائے جا رہے ہیں، گاڑیاں پہ گاڑیاں خریدی جا رہی ہے، شادیوں میں 2-2 4-4 لاکھ خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن مسجد کی تعمیر کی بات آئے تو سب سے چھوٹا نوٹ نکلے گا. جمعے میں دیکھو، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد جب دیکھو آدمی کون سا پیسہ دے گا؟ 5 روپیہ. کسی فقیر کو دے تو وہ واپس آپ کو 10 روپیہ دے دے گا کہ مجھ سے بڑا فقیر تو ہے، لے. 5 روپیہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، جس نے دیا اسی کو 5 روپیہ دے رہا ہے. میرے بھائی جو سمجھ میں بات نہیں آتی، جس اللہ نے دولت دی ہے اسی اللہ کو تم دے رہے ہو. یہ گھر کس کا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ گھر اللہ کا ہے اور اللہ کے گھر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی ہے. فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا، اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ کے لیے گھر بنایا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس
کے لیے گھر بنائے گا۔ میرے بھائیو اتنی بڑی بڑی بشارتیں، او امیر لوگوں، اے امیر زادو، اے امیر لوگوں، اے دولت مندو، تمہارے پاس جب یہ قرآن کی آیتیں اور حدیث کے الفاظ پہنچتے ہیں، کیا تیرا دل بالکل نہیں گھبراتا ہے؟ تیرا دل کا وہ ایمان نہیں اٹھتا ہے اور تیرا دل نہیں کرتا چلو میں اپنا مکان اتنا بہتر بنا دیا ہوں، چلو میں مسجد کے اندر 1 لاکھ روپیہ دے دوں، 2 لاکھ روپیہ دے دوں؟ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کو اتنی زیادہ دولت ملنے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی دولت کو بچایا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے وہ تمام دولتیں غریبوں میں اور ان تمام دولتوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ جب نبی کا انتقال ہوا، نبی کے پاس اتنی دولت بھی نہیں تھی، اور یہ کہہ لو نبی کے پاس اس گھر کے اندر اتنا تیل بھی نہیں تھا کہ چراغ جلا کر کے محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھایا جا سکے۔ میرے بھائیوں، امیر زادوں، یہ مال تمہیں کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ جیسے مرے گا ویسے تمہارے باڈی کو لوگ اٹھا کر کے قبر میں ڈال دیں گے، تم سے کوئی محبت نہ کرے گا، بلکہ تمہارے مال سے لوگ محبت کیا کریں گے۔ اس وجہ سے مالداروں، جب تمہیں موقع ملا ہے اس موقع کو تم جانے مت دو، اس چانس کو جانے مت دو۔ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا یہ بھی بتاؤ۔ یہ بھی پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن۔ یہ سوال کا جواب تمہیں دینا ہے، ہمیں دینا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن مولوی صاحب بس تقریر کرتے چلے جاؤ، ہم سن لیں گے، ہمارا حال ویسا ہی رہے گا، ہاں ایسا ہی رہے گا، کوئی سدھار، کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ نہیں۔ میرے بھائیوں یہ حال ہے مسلمانوں کا، غور کیجیے آپ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فاحشہ کے قریب مت جاؤ، کھلم کھلا یا چھپکے چھپکے۔ ایک آدمی ہے مسلمان ہے، اچھا خاصا ہے، کھلم کھلا تو نہیں کرتا لیکن چھپکے چھپکے کر لیتا ہے، لوگوں کے سامنے بڑا اچھا رہتا ہے۔ بند کمرے میں گیا تو موبائل کو کھولا، گندی گندی فلمیں دیکھنے لگا۔ بازاروں میں گیا، کلکتہ، دلی، بمبئی گیا، اب یہاں کون دیکھنے والا ہے، لڑکیوں کے چکر میں لگ گیا۔ ایسی جگہ میں گیا جہاں اپنے سماج کا کوئی آدمی نہیں ہے تو شراب پینے لگا۔ ایک کلکتہ میں میرا ایک دوست ہے، اس نے بتایا مولوی صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے ایسے مسلمان لڑکیاں بھی بیئر بار، شراب کی دکانوں میں آیا کرتی ہے، ایسی ایسی لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں، نقاب نکال کر کے اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہے، اور بڑے بڑے امیر مسلمان، بڑے بڑے امیر مسلمان ان شراب کی دکانوں میں پہنچتے، ہوٹلوں میں، اور پیسے کو ایسے پھینک پھینک کر کے پورا پیسہ بیکار کرتا ہے، شراب پیتے جاتا ہے، لڑکیوں کی اس انگڑائی کو اور اس ناچ اور ڈانس کو دیکھتا رہتا ہے اور اس کے اوپر پیسے پھینکتے رہتا ہے اور شراب پہ شراب پیتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کی حالت میرے بھائیوں۔ اور اس نے بتایا کہ مولوی صاحب یہ بالکل کلیئر طریقے سے روزانہ کا معمول یہی ہے۔ افسوس یہ ہے، اس نے بتایا کہ میں اسی جگہ کام کرتا ہوں لیکن اب میں اس کام کو چھوڑنے والا ہوں، میں وہ کام تو ضرور کر رہا ہوں لیکن میں نے یہ منظر دیکھا ہے، مجھے گھن آتی وہاں سے، آج تک میں نے شراب بھی نہیں پی ہے، اب میں اس کو چھوڑنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اور جگہ دلا دے جہاں سے مجھے رزق مل سکے۔ میرے بھائیوں یہ ہے مسلمانوں کی حالت۔ پیسہ مل گیا تو آدمی سمجھتا اب جو چاہوں سو کر لوں۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھو، ان کے پاس بھی پیسہ آیا، ان کے پاس بھی امیری آئی۔ عمر بن عبدالعزیز کو دیکھو کہ ان کے پاس بھی امیری آئی، ان کے پاس بھی پیسہ تھا، لیکن جیسے خلیفہ بنے حضرت عمر بن عبدالعزیز، جیسے خلیفہ بنے اس نے اپنے تمام پیسوں کو بیت المال کے اندر ڈال دیا، اپنے بیوی اور اپنے بیگم کے زیورات کو لیا اور اس نے بیت المال کے اندر ڈال دیا۔ میرے بھائیوں، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، اسے معلوم تھا کہ کل قیامت کے دن ان مال کے بارے میں حساب و کتاب اللہ کو دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں غور کرو، آج تو آدمی کھلم کھلا بھی برائی کر رہا ہے اور چپکے چپکے بھی برائی کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اور اس دن لوگ ایسے لوگ آئیں گے جو تہامہ پہاڑ کے مانند
نیکیاں لے کر کے آئیں گے، تہامہ پہاڑ کے مانند نیکیاں لے آئیں گے، لیکن فرمایا ہوا منصورا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، ہوا میں اڑا دے گا، ختم، خلاص، زیرو، اس کا بیلنس ہی نہیں ہے، زیرو۔ وہ انسان کہے گا اللہ میری نمازیں کہاں گئی، میرا روزہ کہاں گیا، میری عبادتیں کہاں گئی، اتنی ساری نیکیاں تھی، ان تمام نیکیوں کو اللہ تو نے کیوں ہوا کے اندر اڑا دیا ہے؟ اللہ کہے گا تو بہت تمہاری نیکیوں کو اڑانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے پاس تو تم بڑا اچھا بنا کرتا تھا، لوگوں کے پاس تو تم بڑا دیندار بنتا تھا، لیکن چوری چوری چپکے چمکے جب بند کمرے میں ہوتا تھا تو غلط کام کیا کرتا تھا، جب الگ جگہ میں چلا جایا کرتا تھا تو اللہ کے حدود کو توڑ دیا کرتا تھا، تم نے وہ سارا کام کیا جو حرام تھا، اس تمام کاموں کو تم نے انجام دے دیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم نے تمہارے گناہ، ہم نے تمہارے تمام نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیا ہے۔ میرے بھائیو یہ حال ہے مسلمانوں کا، مسلمان چپکے چپکے بھی غلط کام کر رہا ہے اور چوری چوری بھی چپکے چپکے، دونوں طریقے سے غلط کام کر رہا ہے۔ موبائل نے لوگوں کو برباد کر دیا، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اس قبر کی منزل کی طرف نکل گیا ہے۔ ہاں یہ کوئی کبھی پہلے مر جاتا ہے، کوئی بعد میں مرتا ہے، کوئی کورونا وائرس کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک کی بیماری میں جا کر کے مر جاتا ہے، ہر کوئی اس قبر کی منزل کی طرف نکل پڑا ہے، اور اس گاڑی، اس ٹرین کے اوپر سوار ہے، کب اس کی موت ہو جائے، کب وہ اپنے منزل کی طرف پہنچ جائے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود نماز میں ہم پیچھے ہیں، اس کے باوجود دینداری میں ہم پیچھے ہیں، اس کے باوجود ہم پرہیزگاری میں پیچھے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ آج ہمارے موبائلوں کے اندر گانے بھرے ہوئے ہیں، آج ہمارے موبائل کے اندر گندی فلمیں بھری ہوئی ہیں، آج ہماری لڑکیاں بے پردہ ہو کر کے گھوم رہی ہیں، کوئی کہنے والا، کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، حالات کا جائزہ لو، آج ہمارے مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں تو بنائی جا رہی ہیں لیکن مسجدیں ویران ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پتہ بھی ہے تو یہ سمجھتا ہے ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے لیے جنت کنفرم ہے۔ میرے بھائیوں تو قرآن کی آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ غلط کام کے قریب بالکل مت جاؤ، چاہے چپکے چپکے چاہے چوری چوری، اور لاسٹ میں اس آیت کے لاسٹ میں بتایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کا قتل ناحق طریقے سے مت کرو، ہاں کسی کا قتل ناجائز طریقے سے مت کرو، کسی کا قتل اور مرڈر کرنا اسلام کے اندر حرام قرار دیا ہے۔ ہاں کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کسی نے کسی کو مار دیا تو اسلام کہتا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن اگر کسی نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، دشمنی کے بنا پہ اس کو اگر تم قتل کرتے ہو، چاہے وہ کوئی ہو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہندو، کوئی بھی ہو، کسی کا اگر تم قتل کرتے ہو تو اسلام بتاتا ہے قتل الناس جمیعا، اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا ہے، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن کی آیت کے اندر 5 باتیں بتائی گئی ہے۔ پہلی بات کہ شرک مت کرو، توحید کے اوپر زندہ رہو۔ دوسری بات والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تیسری بات اپنے بچوں کو قتل مت کرو، اور چوتھی بات برائی کے قریب مت جاؤ، کھلم کھلا یا چوری چوری کسی بھی طریقے سے فاحشہ کے قریب مت جاؤ، اور 5ویں بات کسی کو قتل ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے مت کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ اگر تم یہ کام کرتے ہو تو میرے بھائیو تمہیں اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن افسوس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ 2 گھنٹے کی تقریر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، مجھے بہت لمبا سفر بھی کرنا ہے، اور جس دن ٹائم دیتا ہوں اس دن ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، وہ دوسرے دن ٹائم ملتا ہے۔ اب بھائی آدمی کے پاس شکتی کب تک ہوتی ہے؟ اب 12 بجے کے بعد آدمی کو بعد نیند آنے لگتی ہے، تھکاوٹ ہونے لگتی ہے، اب اس کے بعد بھی پروگرام چل رہا ہے، وہ مولوی صاحب بولتے چلے جائیے۔ یہ 2 گھنٹے کی تقریر بہت لمبی چوڑی تقریر ہوتی ہے، ایک آیت میں انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، ایک آیت میں فضیل ابن عیاض نے ایک آیت کا وہ ٹکڑا ہی تو سنا تھا۔ بہت بڑا ڈاکو تھا فضیل ابن عیاض، بہت بڑا ڈاکو تھا، ڈاکہ ڈالنے کے لیے کسی مکان میں چڑھ رہا تھا، اس کے کانوں کے اندر ایک سریلی آواز آئی، الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم
ذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اب بھی تمہارا دل اللہ کے ڈر سے لرز جائے، اللہ کے خوف سے تیرا دل کانپ جائے؟ فضیل ابن عیاض جو کہ ڈاکو تھا، قرآن کی آیت کو سن لینے کے بعد کہتا بلا کیوں نہیں، وہ وقت آ گیا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل کانپ رہا ہے اللہ کے ڈر سے، جہنم کی آگ سے اور عذاب قبر سے مجھے میرا دل کانپ رہا ہے کہ مجھے کل قیامت کے اللہ کے سامنے حساب بھی دینا پڑے گا۔ قرآن کی آیت کو سن لینے کے بعد فضیل ابن عیاض نے توبہ کر لیا، اور توبہ کرنے کے بعد بہت بڑے دیندار اور متقی بن گئے۔ پوری رات تقریر سننے کے بعد نماز ہی نہ بن سکو، پوری بار تقریر بننے کے بعد ہماری لڑکیاں پردہ نہ کرے، پوری رات تقریر سن لینے کے بعد ہمارے نوجوان بے حیا بن جائیں، ہمارے نوجوان دیندار نہ بنے، تو میرے بھائیو یہ تقریریں سن لینے کا مطلب یہی ہے تم قرآن تو سنتے ہو لیکن قرآن کی آیتوں کے پر تمہیں وشواس نہیں ہے، تمہیں یقین نہیں ہے، اور اللہ کی ذات کے پر بھروسہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اللہ کے پاس حساب و کتاب دینے کا تمہیں ذرہ برابر احساس نہیں ہے، ورنہ صحابہ تو وہ تھے جو قرآن کی ایک آیت سن کر کے بالکل اسی آیت کے پر اپنی زندگی گزار دیا کرتے تھے، محمد رسول اللہ کے فرمان کو سن کر کے اس بات کے پر عمل کر لیا کرتے تھے۔ آج اتنی تقریریں سن لینے کے بعد ہم ٹس سے مستق نہیں ہوتے ہیں، ہم تو صنم وہی کریں گے، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا دل کہتا ہے۔ میرے بھائیو مسلمان وہ نہیں ہے جو دل کی سنتا ہے، مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی سنتا ہے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرتا ہوں اور اس کے پر عمل کروں گا۔ میرے بھائیو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، مجھے نکلنا ہے، بالکل فوراً ہی مجھے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو۔ الہ العالمین اور جتنے بھی حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے تقریر سن لینے کے بعد صرف بس نمازی بن جائیے میرے بھائیوں، کچھ تبدیلی آنی چاہیے، قبر میں یہی کام آنے والا ہے۔ دنیا میں تو آپ کا بہت سے سپورٹر ہیں لوگ، بہت سے ساتھ دینے والے ہیں لوگ، لیکن قبر میں آپ کو آپ کی نماز ساتھ دے گی، آپ کا اعمال آپ کا ساتھ دے گا۔ قبر میں جانا تکیہ ہے، نہ بستر ہے، نہ کولر ہے، نہ پنکھا ہے، نہ رجائی ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس قبر کی بھیانک منظر کو کبھی ذہن کے اندر ڈالو۔ ابھی قبرستان میں جانا کوئی گوارا نہیں کرے گا، قبر کے اندر جانا گوارا نہیں کرے گا۔ قبرستان میں اس وقت رات کی تاریکی میں اس قبر کے اندر تمہیں سونا پڑے گا۔ میرے بھائیو ہم سب کو اس قبر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قبر سے پناہ مانگنے کے لیے بارے میں فرمایا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ آپ نے فرمایا اللہ سے پناہ طلب کرو کہ تمہیں عذاب قبر سے بچا لے۔ میرے بھائیو آدمی اپنے آپ کو بدلے، بدلو، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، اپنے آپ کو چینج کرو اس سے پہلے کہ تم دنیا ہی سے چلے جاؤ۔ میرے بھائیو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، خود نمازی بنو، اپنے گھر والے کو نمازی بناؤ، خود دیندار بنو اور اپنے سماج کے لوگوں کو دیندار بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے پر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔